السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام مصطفیٰ کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کو آج ہم جس شان کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے غوث اعظم دستگیر عبدالقادر جیلانی، جس کے بارے میں ہم کچھ باتیں جو ہمارے علم میں ہیں وہ بتانے کی کوشش کریں گے، اور قصیدہ غوثیہ میں آپ کیا فرمائیں اور دنیا والوں کو کیا بتانا چاہے، اپنے مریدوں سے کیا بتانا چاہ رہے، آپ کی کس طرح سے خطاب ہونا چاہ رہے عام لوگوں کے لیے اور مریدین کے لیے، آج کے پیر کے لیے، خطوب اور قلندر ابدال کے لیے، وہ باتوں میں سے کچھ باتیں میں انشاءاللہ 2 واقعات کے ساتھ آپ کو کمپلیٹ کر کے بعد میں مختصر سی بات میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جتنا میں ہو سکے ادب میں ہی بات کروں گا، کیونکہ غوث اعظم دستگیر کی شان ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے سے کہیں پر بھی گستاخی اور بے ادبی اور بدسلوکی اس طرح کے الفاظ بھی میری زبان سے نہ نکلے، کیونکہ غوث اعظم دستگیر ہے جن کا قدم مبارک، جس کا پیر اولیاء اللہ کی گردن پہ ہے، تو ہم ان کی شان میں جو بیان کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو غوث اعظم دستگیر ہم آپ کو کم از کم اتنی تو طاقت دی ہے کہ آپ کی شان ہم سے جو بیان کرنے لگا رہے، تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم بے ادبی نہ کر سکیں، نہ کریں، اور جتنا ہو سکے ادب میں ہی بولیں۔ تو غوث اعظم دستگیر کے 2 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے، قصیدہ غوثیہ میں آپ فرمائیں کہ میرے اگر سے جلال اور میرے علم اور میرے کیفیت اگر آپ کو دیکھنا ہے، اگر سے میں بتا دوں کسی کو، میں شارٹ میں بول رہا ہوں، بات کو مختصر لے لیں گے، اگر سے میں کسی کو بتانا چاہوں تو سمندر کے اوپر اگر میں میری کیفیت ڈال دوں تو وہ سرخ ہو جائے، یعنی کہ سوکھ جائے، پورا سمندر کا جتنا پانی ہے پورا سوکھ جائے، اتنی میری کیفیت ہے بول کر کے آپ اپنی قصیدہ غوثیہ میں فرمائیں۔ اور دوسری بات ایک اور بھی فرمائیں، آپ کے عمر مبارک 4 سال تھی، 4 برس کے جب آپ تھے تو اپنی والدین کے گود میں بیٹھ کر پوچھے کہ اے امی جان، آپ کی حیات زندگی میں کچھ ایسا واقعات گزرا جو آپ کو خوف زدہ تھا اور ڈراونا تھا، آپ جس سے محفوظ اللہ کی مدد سے بچ گئے، ایسا کچھ تھا؟ تو آپ کے والدہ محترم بولے کہ ہاں تھا میری زندگی میں۔ تو فرمانے لگے غوث اعظم دستگیر ایسا کون سا واقعہ تھا جس کو آج تک آپ یاد رکھیں؟ تو فرمانے لگے آپ کے والدہ کہ ایک وقت ایسا گزرا کہ گھر پر کوئی نہیں تھے سوائے میرے، تو ایک فقیر صاحب آئے، فقیر صاحب آنے کے بعد میں جو ہوں ان کو کچھ خیرات کے لیے دینا چاہیے تھی مناسب سمجھ کے، تو دروازہ کھولی تو دیکھا وہ شخص فقیر جو بھی تھے، وہ دیکھ کر کے بولا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہا کوئی نہیں ہے، آپ ایسے ہی باہر سے لے لو، تو وہ اندر پیچھے آنا شروع ہو گیا۔ تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، اس میں سے نہ جانے شیر کیسا آ گیا بستی میں، وہ شیر آیا، آ کر کے اس کو چیر پھاڑ کر دیا، ڈرا کر کے بھگا دیا، تھوڑا بہت زخمی بھی ہو گیا تھا، پھر اس کا شیر بھی غائب، پھر وہ فقیر کئی دور تک چلا گیا۔ تو عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اے امی جان کہ آپ کو پتا ہے وہ شیر کون تھا؟ تو میرے کو کیا پتا شیر کون سا تھا، کھاؤں گا کوئی جنگل کا شیر، ایسے فرمائے۔ پھر عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ وہ شیر بستی میں رہتا تھا؟ نہیں، بستی میں تو ایسا کوئی شیر کبھی نہیں آیا تھا، تو اچانک سے شیر کہاں سے آتا؟ تو پتا نہیں۔ تو اے امی جان وہ شیر نہیں تھا، وہ تمہارا ہی بیٹا عبدالقادر جیلانی تھا، بول کر کے غوث اعظم دستگیر وہاں پر یہ بات فرمائی۔ قصیدہ غوثیہ میں اس کا یہ بھی ایک تذکرہ ہے، یہ بھی واقعہ فرمایا آپ، اور آپ کے والدین محترم بھی یہی بات فرمائے ہوئے ہیں، کئی روایت ہے اس تعلق سے۔ تو یہ باتیں تو میں بیان کرا آپ کے سامنے۔ اب میں گزر کر رہا ہوں اس چیز کی طرف جو انسان فنا فی الشیخ کس طرح ہوتا، یعنی کہ شیخ، جو میں اور ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ شیخ غوث اعظم دستگیر ہے، تو پیر کون ہے یہاں پر؟ پیر اگر اپنے پیر کے رتبے میں، اپنے پیر کے قدموں میں فنا ہو گیا تو وہ بھی فنا فی الشیخ میں فنا ہو گیا۔ تو آپ کو جو فنا ہونا ہے اپنے پیر میں، تو پہلے جانچ لے وہ اپنا پیر جس کو ہم پیر بنائے، کامل پیر، تو وہ اپنے پیر میں فنا ہے یا نہیں ہے، وہ پہلے جانچ سکتے ہیں آپ۔ اس کا کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، تحقیق کر سکتے ہیں آپ اس کی، کیونکہ عبدالقادر جیلانی نے خود فرمایا ہوا ہے اگر آپ کو علم نہیں ملا تو بقایا اور 10 جگہ جا کے آپ طالب ہو کر علم حاصل کر سکتے ہیں، ایسے کئی باتیں ہیں، تو آپ اور بھی جگہ جا کے علم حاصل کر سکتے ہیں، تعلیمات حاصل کرتے ہیں، سچے تعلیمات جو غوث اعظم دستگیر کی اقوال سے ہے۔
آپ کی روایت سے ہے اور واقعات سے ہے، تو سچے تعلیمات کی بات کر رہا ہوں میں، اس طرح کے۔ اب میں دیکھوں گا کہ میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہ نہیں میں ایسا کھاتا ہوں کھانا تو آپ بھی اس میں کھانا ایسے ہی کھاؤ، نہیں میں ایسا پانی پیتا ہوں آپ بھی، اس میں کچھ نہیں ہے۔ پیر محترم کامل پیر کی زبان سے لفظ لا الہ الا اللہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا، اس کے قلب میں اللہ کا ذکر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، جب اس کے ہاتھ میں جب کوئی چیز انہیں بڑھا رہا تو اس کے ہاتھ میں شفاعت اور فیض ہے یا نہیں ہے، زبان سے جب دعا کر رہا ہو اس کے زبان میں وہ تاثیر ہے یا نہیں ہے، یہ چیزوں کی آپ جانکاری کریے۔ تب یہ جانکاری کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنے اندر اس عمل کو لائیے کہ ہمارا کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ ہمارا پیر جھوٹ نہیں بولتا، ہمارا پیر دھوکہ نہیں دیتا، ہمارا پیر کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتا، ہمارا پیر اس کو خدمت کے طور پہ اپنی نفسی حاجتیں پوری نہیں کرتا، اپنے رتبے اعلیٰ کے واسطے 4 جنوں کو جمع نہیں کرتا، اپنے جیب گرم کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اگر ایسا پیر ہے کوئی تو پیر ایک کامل ہے، عامل نہیں۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں تو سمجھ لو کہ وہ عامل ہے۔ آپ کو اگر سے پیر کامل کی تلاش میں ہے تو یہ عمل پورا کریے آپ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ فنابل شیخ کا راستہ اس طرح ملنا شروع ہوئے گا۔ اول اور اہم طریقہ ہے یہ سچ بول کے پیر کامل سے چلنا، غوث اعظم دستگیر کی اقوال سے، یہ ہم نہیں، قصید غوثیہ میں ہے، بڑے بڑے علماء نے دین بھی فرمائے، کئی اولیاءوں کا کہنا ہے، بڑے بزرگوں کا کہنا یہی ہے کہ سچ بول لیا کرو، اور حدیثیں ہیں سچ بولو۔ کئی ایسے چیزیں ہیں، اب نہ جانے آپ لوگوں کو وسائل میں لے رہے، توحید کے آڑ میں توہین کر دے رہے، شریعت کے آڑ میں شر کر دے رہے، آگے والے کے اوپر ظلم کرتے، ذاتیت کرتے، پھر توحید کے آڑ میں توہین جو کر کے فلاں چیز توحید ہے، بولتے بھائی توحید تو ایک ہے، انکار نہیں ہے۔ جس طرح سے کروڑوں مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے، کروڑوں مسجد ہیں، اب اللہ تعالیٰ قرآن مسجد میں یہ فرمایا کہ ہر ذرے میں ہوں، جس طرح ایک چھوٹے سے قوالی میں بھی ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا، اس طرح کی قوالی بھی ہے، تو تمام چیز ذکر میں ہے، انکار نہیں ہے۔ تو اس کا میں ایک الگ ایک دنیا اعتبار سے ایک چیپٹر سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب جب ہم سفر پہ جاتے یا کہیں بند کمرے میں رہتے یا کہیں باہر رہتے تو ہمارے کو آکسیجن کی ضرورت رہتی، ہوا کی ضرورت رہتی، یا تو فین یا اے سی یا کولر یا کوئی تیز ہوا کی چیز ہم سامنے رکھ لیتے، وہ اسی لیے کیونکہ ہمارے کو گرمی برداشت نہیں ہو رہی، تو ہمارے کو ہوا کی ضرورت زیادہ ہے، تو اللہ پاک مسجد میں ہی ملتا اور کعبے میں بہر اس کے، تو اللہ کے بھی ایک گھر ہے، تو اس طرح سے وہاں جانے سے عبادت آپ کی مکمل ہوتی ہے، ذرے ذرے میں ہے، انکار نہیں ہے۔ اب جس طرح ہوا ہے ہر جگہ موجود ہے، دکھ رہی نہیں، اللہ بھی اسی طرح نہیں دکھتا آپ کو، ایک ہی جگہ مل سکتا وہ ہے مسجد، اور آپ کا قلب جو پاکی سے آپ استعمال کریں گے، مسجد میں جا کے آپ پاک ہوئیں گے تو قلب کی بھی پاکی ہوئیں گے، جب قلب پاک ہوئیں گا تو لطائف جب کھلنا شروع ہوئیں گے تو آپ کی نفس مرنا شروع جب ہوئیں گے، تو نفس مرنے کے بعد اللہ پاک قبول کریں گا آپ کی عبادت کو۔ جب اللہ پاک قبول کر لیا ایک چیز کو تو سمجھ لو کہ فنابل شیخ کا راستہ آپ اپنا لیے۔ جب فنابل شیخ کا راستہ آپ اپنانا چاہ رہے تو غوث اعظم دستگیر کی جو اقوال پیش کرا، 4 برس کے آپ تھے تو آپ کیا بات فرمائے، سوچ لو کہ اپنی والدین کی خدمت آپ پیدا ہونے سے پہلے شیر بن کے عبد القادر جب آئے تو سوچ لو دنیا میں آ کے جانے کے بعد، جسم کو چھوڑنے کے بعد آپ تو مریدین کے لیے شیر ہی کیا، میں کیا شان بیان کروں، بس آپ لوگ سمجھ سکتے۔ جب ماں کی خدمت کے لیے دنیا میں آنے سے پہلے شیر بن کے آئے تو ہمارے لیے کیا کیا بن کے نہیں آ سکتے ہو۔ عبد القادر جیلانی کا یہ وعدہ ہے، آپ ان پہ عمل کریے، یہ چیزوں کو سمجھیے، سمجھ کے یہ چیزوں کو لے کر چلیے، اور فنابل شیخ کی طرف دوڑنا ہے تو پیر کی حرکت ہماری باطینی کیا ہے اس پہ تحقیق کریے، اور ہمارا پیر کیا بولنا ہم سے چاہ رہا وہ کریے، نفسی چیزوں کو نہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم دستگیر کی رضا کے لیے اگر انہیں کچھ کروا رہا تو جان دے دو، اگر وہ اپنی نفس کے لیے کر رہا تو پیر کی جان لے لو۔ یہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں سے ہے کچھ باتیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی ویڈیو جب بناؤں گا تو اور بھی بناؤں گا، اور بھی باتیں ہیں بتاؤں گا، اس کو آپ عمل میں لائیے، جب عمل میں لائیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔